أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم دورہ قرآن 2025 کے سلسلے میں 2025 کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ اس سلسلے میں ہم 15ویں پارے کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہی ہمارا نصف قرآن مجید آج اس مختصر سے دورہ قرآن کی صورت میں یہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد 3 دن سورۃ الفاتحہ کا اسپیشل کورس، وہ بھی بگنرز کے لیے جو پہلی بار قرآن مجید سنیں گے، اور ویسے سب کے لیے ہے لیکن پلان انہی کے لیے کیا گیا، تو انشاءاللہ تعالی سیم ٹائم پہ ہوگا، اور 3 دن کے بعد پھر دوبارہ سے ہم 16ویں پارے سے لے کر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کریں گے اسے۔ تو دورہ قرآن کے مختلف انداز، آ، بعض دفعہ تو زیادہ فائدہ اس سے ان لوگوں کو ہوتا ہے جب جو پہلے کوئی کورس کر چکے ہیں، تو پھر جو پراپر دورہ قرآن مکمل پارے کا ہوتا ہے پھر اس کا انہیں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اس طرح ان کا ریوائز ہو جاتا ہے، بہت کچھ بھول جاتا ہے تو وہ یاد آ جاتا ہے، جو آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ سمجھ آتا ہے، پھر باعث برکت ہے، باعث خیر ہے۔ لیکن جو بگنرز ہیں ان کے لیے ہم نے یہی سوچا، پلان کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ بالکل جو پہلی بار سنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید سے جوڑنا ہے، تو سب کے لیے پاسبل نہیں ہے 2 سے 2.5 گھنٹے کی کلاس ایک ماہ لینا۔ تو پھر میرا ماننا ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر ایک بڑا اثر رکھتی ہے، مکمل آیت ہے۔ ٹھیک ہے کچھ آیات کو دوسری آیات پہ فضیلت ہے، لیکن کہیں سے بھی شروع کر لیا جائے اور کچھ بھی اس میں سے ڈسکس کیا جائے تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دلوں کو بدلنے کے لیے، زندگیاں بدلنے کے لیے بعض اوقات ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم فی الحال تو 3 آیات کو لے کر چل رہے ہیں، اگر دیکھیں کبھی اس سے کم کریں گے یا اس سے زیادہ کریں گے، تو کبھی دل چاہتا ہے کہ ایک ہی آیت پورا 1 گھنٹہ ڈسکس ہو، اس کو ہر پہلو سے دیکھا جائے، لیکن پھر ذہن میں آتا ہے کہ بالکل بگنرز ہیں تو انہیں ابھی میں الفاظ سے اس طرح ان کا انٹرسٹ ابھی نہیں ڈیولپ ہوگا۔ ابھی تو ایک میسج کنوے کرنا ہے قرآن مجید کا، ان تک پہنچانا ہے، اور کچھ ایسے ایسے ٹاپکس میں شیئر کر رہی ہوں جو ڈیلی بیسس پہ جس کا ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے۔ تو پھر بعض اوقات ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اسے ڈیل کیسے کریں، اس کا حل کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں سب ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، چاہے مختصر ہو چاہے تفصیلاً ہو، اور پھر اس کے سلوشن بھی بتائے گئے ہیں۔ پھر ساتھ جب احادیث مبارکہ ملتی ہیں تو پھر تو کمال رزلٹ سامنے آتا ہے، انسان کو سمجھ بھی زیادہ آتی ہے، فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، مختصر اور منتخب آیات کے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جو آپ کے لیے آیات مبارکہ سلیکٹ کی گئی ہیں وہ بھی 3 ہیں، اور تینوں سورہ بنی اسرائیل، اسے سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، تو اس میں سے سلیکٹ کی گئی ہیں۔ اس میں سے بہت آیات سامنے آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا یہ بھی آپ سے شیئر کی جائے، یہ بھی شیئر کی جائے۔ ایک تو آیات وہ بھی تھیں جس میں والدین کے بارے میں کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کس طرح، کتنا نرمی سے، کتنا عاجزی سے، محبت سے، بچوں سے بھی بڑھ کر ان کا خیال کرنا ہے، بالکل نہیں ڈانٹنا کسی بات پر۔ اور وہ بھی میرا بہت دل چاہ رہا تھا۔ پھر اس میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اتنی خوبصورت دعا ہے والدین کے لیے، اسے یاد کیجئے، اسے اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے، والدین کے لیے دعا کیا کیجئے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت بڑھ جائے گی۔ تو وہ بہت دل چاہا، لیکن تھوڑا سا مختصر سا چند دن پہلے میں والدین کے ٹاپک پہ میں نے کچھ ڈسکس کیا تھا، جو یقیناً میں سیٹسفائیڈ تو نہیں ہوتی، ہر پہلو سے دیکھنا ہوتا ہے ایک بات کو۔ جو قرآن مجید کی
پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہے. پھر آپ کے بھی موقف کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے موقف یا ان کی جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ایک اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک آیت پہ بعض دفعہ ڈسکس کرتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے، لگانا بھی چاہیے دیکھیں. تو لیکن پھر میں نے کہا نا وہی بات کہ ابھی میں ایک آیت کو اتنا ڈیپتھ میں بھی نہیں کرنا چاہتی. اور ڈیپتھ میں کیا کرنا، صرف لمبا کرنا ہے کہ آپ ہر پہلو کو ہم کور کر لیں. ڈیپتھ تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے، ڈیپتھ تو مختلف ہے ہر ایک کی. کسی کو کسی طرح اس میں اترنا ڈیپتھ لگتا ہے، کسی کو کسی طرح، جس کو اللہ تعالیٰ جیسے توفیق دیں. تو مختلف پہلو کو کور کرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن چلیں ان شاء اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہو سکا آپ اسے سنیں، فائدہ اٹھائیں. آج جو پہلی آیت مبارکہ سلیکٹ کی ہے، اس میں آ، اچھی بات، بہترین بات کرنے کے بارے میں ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ بات کرنے کا زندگی میں کتنا اثر ہے، کتنا فرق پڑتا ہے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کس طرح بات جو ہے، اگر اس بات کے الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے، انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر ان میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو کس طرح مس کمیونیکیشن ہی کی وہ بھی ایک صورت بن جاتی ہے، چاہے آپ کمیونیکیٹ کر بھی رہے ہوں. اور مس انڈرسٹینڈنگ بہت ہوتی ہے. پھر بات بعض اوقات اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، الفاظ کا چناؤ بھی صحیح نہیں ہے، انداز بھی درست نہیں ہے، تو چاہے عام انسان ہے چاہے وہ دعوت کا کام کر رہا ہے، یہ دونوں کے لیے آیت مبارکہ ہوگی. تو وہ بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ، اور پھر سامنے والا پسند نہیں کرتا، ناپسندیدگی کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے. بعض دفعہ یہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور نفرت، دشمنی، اور نہ جانے کہاں کہاں تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں جو ایک چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے. تو بات کو کبھی معمولی نہ سمجھا کیجیے. اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ الفاظ میں کتنا اثر ہوتا ہے، الفاظ زندگیاں بدل کے رکھ دیتے ہیں. الفاظ آپ کو اٹھا کر تخت پہ بھی بٹھا سکتے ہیں اور تخت سے گرا بھی سکتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کر سکتے ہیں، اور جہنم کے نہ جانے کس درجے میں انسان گرتا چلا جاتا ہے. ایک بات اس نے ایسی کہی ہوتی ہے، منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکالے ہوتے ہیں. تو یہ الفاظ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے قیمتی بھی ہیں اور کتنے خوفناک اور خطرناک بھی ہیں، تو آپ اتنا سوچنے کے بعد، چاہے اگلا انتظار بھی کر رہا ہے، آپ پہلے سوچیں گی خوب کہ یہ بات کروں بھی یا نہ کروں، جواب دوں بھی یا نہ دوں. آپ اتنی محتاط ہو جائیں گی، اور ہونا بھی چاہیے. پھر آج کی تینوں آیات مبارکہ میں ایک کامن فیکٹر ہے، وہ ہے شیطان، جو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے ساتھ وہ انوالو ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم اسے سمجھتے ہوئے یہ میری چھٹی حصہ ہے، یہ میری گٹ فیلنگ ہے، یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ٹھیک لگتا ہوتا ہے. میں جس شخص کے بارے میں جو میری ازمپشن ہوتی ہے، جو میری میں نے ایزیوم کیا ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہماری بدگمانی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ غلط سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو آج تینوں آیات مبارکہ میں آپ دیکھیں گے شیطان کس کس طرح سے، اور یہ بہت مختصر ہے. میں شیطان کے ہتھ کنڈوں پہ تو ایک لیکچر دے ہی نہیں سکتی، اتنا یہ اس کے زیادہ ہتھ کنڈے ہیں. اور اینڈ پہ میں نے کہنا بھی یہی ہے، چاہے جتنے بھی لیکچر دے دیے جائیں، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کریں، اور تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور بھی تعوذ کی اقسام نہیں، یعنی کہ اس کے اندر الفاظ ہیں، تو کم از کم یہ والا بیسک والا پڑھتی رہا کریں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کس کس طرح کرتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں گے. پھر جو اگلی دو آیات ہیں وہ بھی اسی سورہ کی، تو اس میں بھی شیطان کس طرح کبھی اکیلا اور حسب ضرورت اپنے لشکر کو لے آتا ہے، اور لوگوں کے مالوں میں اور اولاد میں شامل ہو جاتا ہے اور جھوٹے وعدے کرتا ہے. یہ ہم دیکھیں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. افسوس اس بات کا، حیرت اس بات کی ہے. تو پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن مجید سے جڑیں گے تو پتہ چلے گا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بندوں پہ شیطان کا زور نہیں ہے. کون ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اور کون نہیں ہے، پھر یہ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو شروع کرتے ہیں، باقی باتیں پھر ساتھ ساتھ دیکھیں گے. تو جو پہلی آیت مبارکہ ہم نے سلیکٹ کی ہے وہ یہ ہے. اس میں سے کچھ سلائیڈز ہیں جو پچھلے دنوں ایک لیکچر بھی ہوا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو. اس میں سے بھی کچھ سلیکٹ کی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل، اور کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں سے، یقولو، وہ کہیں،
अल्लाती हिय अहसन, वो जो सबसे अच्छी हो, वो अच्छी बात के, और अच्छी बात नहीं, ahsan होता है, ये वजन होते हैं अरबी में, अफ़अलु के वजन पर है। इसका मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छी बात के, बेहतरीन बात के। इन्न शैताना यंज़गु बैनहुम, बेशक शैतान क्या करता है, उनके दरमियान में फसाद डलवाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़े, नफरत, बुग़्ज़, दुश्मनी, ये सब कुछ करता है इन अल्फाज की वजह से। अल्फाज बाज़ औक़ात हमें अच्छे नहीं लगते और हम शायद इग्नोर कर दें उनको, लेकिन शैतान बार बार आके वसवसे डालेगा, नहीं इसने तुम्हें क्यों कही, इसकी हिम्मत कैसे हुई, देखो इसने तुम्हें क्या कहा, इसने ये कहा, इसका मतलब ये है, असल में ये सोच रहा है, असल में ये कहना चाह रहा है। वो बात कहीं से कहीं, बाज़ औक़ात इंसान भूलना भी चाह रहा होता है, शैतान नहीं भूलने देता। बाज़ औक़ात हमें बैठे बिठाए पुरानी बातें याद आ जाती हैं, वो अच्छी नहीं होती हैं, वो बुरी मेमोरीज होती हैं, वो दूसरे के खिलाफ और नफरत बढ़ती है, बदला लेने पर उकसाया जाता है, वो शैतान होता है। कभी ना समझे ये आपकी छठी हिस्सा है। कोई या नेचर आपसे ऐसा काम करवाना चाह रही है, नेचर ऐसा काम क्यों करवाएगी आपसे, कुदरत ऐसा काम क्यों करवाएगी, अल्लाह ताला क्यों ऐसा कहेंगे आपको, क्यों ऐसा सिग्नल देंगे। इल्ला माशाल्लाह, वो कोई और इस्लाम दीन का पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो और बात है। अल्लाह ताला तो, आप कुरान मजीद से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अल्लाह ताला तो पसंद करते हैं कि माफ कर दिया जाए, और माफ करने के बाद भी दूसरे को एहसास भी ना दिलाया जाए। वाफू वस्फाहू, अफू दरगुजर कर दो, माफ कर दो गलतियां, और इस्तात के बावजूद भी माफ कर दो, और मिटा, और इस तरह से उनके साथ सलूक करो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम जब कोई हमें सताता है, दिल आजारी करता है, तो हम अगर ऊपर से माफ कर भी दें तो अंदर से या तो भूलते नहीं है, या फिर बदला लेने की सोचते हैं, या उसका बुरा चाह रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, बिल्कुल पहले की तरह उसके साथ होकर मिलने की कोशिश करो, उसे एहसास भी ना होने दो कि उससे गलती हुई है और दिल आजारी हुई है। और बहुत सारे ऐसे वाकयात आप देखेंगे कुरान मजीद में, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सामने आएंगे। तो आप कुरान मजीद से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। क्योंकि नजर नहीं आता तो आप उसे इतना बॉदर नहीं करते, इतना कंसिडर नहीं करते। इन शैताना कान अलील इंसानी, बेशक शैतान इंसान के लिए क्या है अदुवम मुबीना, खुला दुश्मन। अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है। और तवुज़ का इस्तेमाल किया करें जब भी कोई ऐसा ख्याल आए, कभी ये आपको डराएगा कुछ चीज़ों से, कुरान मजीद से पता चलता है, ये फ़क्र फाका से डराएगा, कभी किसी चीज़ से परेशान कर देगा, कभी किसी चीज़ से उदास कर देगा, कभी किसी चीज़ के खिलाफ उकसाएगा, वर्गलाएगा, आपका वक्त ज़ाया करेगा, आपको ऐसे ही उदास करके आपका वक्त ज़ाया करेगा, बेसिकली वक्त ज़ाया करेगा और गलत कामों पे लगाएगा। जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं वो उनको फिर ज्यादा वक्त नहीं देगा, क्योंकि वो काम उसके रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन जो कि अच्छे रास्ते पे चलते हैं, अच्छा नियत करते हैं और इरादा करते हैं और कोशिश करते हैं और फिर चलना शुरू कर देते हैं, कोई भी अच्छा काम, उसमें नमाज भी, तिलावत भी, अल्लाह ताला के रास्ते का कोई भी काम, तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाता है। फिर वो कभी खुद आता है, अकेला आता है, वो हर कोशिश करता है, बार बार आता है, कभी कोई वसवसा, कभी कोई वसवसा, कभी अल्लाह ताला के खिलाफ, कभी घर वालों के लिए कि ये इन्हें ये तुमसे इशू होगा, ये मसले होंगे, मुस्तकबिल से डराएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। और जब आप किसी तक काबू नहीं आएंगी, फिर अपने लश्करों के साथ भी आएगा। अगर कोई एक आम काम कर रहा है तो खुद आकर डील कर लेगा, कोई एक शख्स या एक जमात बड़ा काम करने के लिए तैयार है, ये कर रही है, तो फिर वो लश्करों के साथ आएगा, हमले करेगा। उसके अंदाज मुख्तलिफ है, हर शख्स पे मुख्तलिफ अंदाज है, हर शख्स को उसकी कमजोरी से पकड़ता है। तो ये कुरान मजीद से आप जुड़ेंगे तो पता चलेगा आपको इंशाअल्लाह ताला कि शैतान किस किस तरह से वो हमले करता है, और अल्लाह ताला किस तरह से हमारी मदद फरमाते हैं और क्या चाहते हैं कि हम क्या करें इसके लिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि वैसे तो ये दावत देने वालों के लिए भी है, अच्छी बात करनी है, उसमें आपका अंदाज ये नहीं होना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम दावत वाले भी किसी को एक दफा कहा, दो दफा कहा, उसके बाद चिढ़ जाते हैं, तंग हो जाते हैं। ठीक है, तुमने मानना है तो मानो, नहीं माना ना मानो, तुम्हारी मर्जी बीबी, मैंने तो तुम्हें बता दिया, आगे जो मर्जी करो, तुम जानो अल्लाह जाने। नहीं, ये अंदाज कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था? एक बार भी ऐसा नहीं किया। तो तरीका, कुछ बातें कुरान मजीद से पता चलेंगी, कुछ अहादीस मुबारका से, और फिर सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सीरत हयात तैयबा, ये आपको पता चलेगी। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं तंग आकर ऐसा करना।
کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی، چہرے پہ ناگواری نہیں لے کر آنی. اچھا، یہ تو پورا ٹاپک الگ سے پھر دعوت دینے والوں کے لیے، تو وہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اب آپ کے میرے لیے کیا ہے اس میں، عام عام روٹین میں ہم کیا کرتی ہیں، ہم خواتین کیا کرتی ہیں. ہم خواتین میں اکثر ذکر یہی کرتی ہوں کہ اتنی محبت کرنے والی مخلوق ہے، بہت مخلص مخلوق ہے، قربانیاں دینے والی مخلوق ہے. عورتوں سے زیادہ قربانی کوئی نہیں دے سکتی. قدم قدم پر دیتی ہیں، بچپن سے دیتی ہیں. کبھی والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے. لیکن زبان سے بعض اوقات مار کھا جاتی ہیں. اب اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل جانتے ہیں، لیکن ہم باقی انسان تو نہیں جانتے نا. ہم تو انسان ہیں. ہمیں تو آپ کا منہ کھلے گا اور وہاں سے آپ کی مبارک زبان سے کچھ الفاظ نکلیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا سوچتی ہیں اور کیا کہتی ہیں. باقی تو نہیں پتہ چلتا. یہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسکانسیپشن ہے، اسے درست کر لیجئے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہ دل کی بہت صاف ہے، یہ دل کا بہت صاف ہے، اور اس لیے زبان کا کڑوا ہے. وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے، وہ منہ پہ کہہ دیتا ہے وہ دل کا بہت صاف ہے. قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے منہ پہ جو دل میں آئے آپ کہہ دیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو منافقت ہوگی نا، دل میں تو میں اسے پسند نہیں کرتی، میں اسے تنگ ہوں، مجھے اس کی باتیں بری لگتی ہیں اور میں زبان سے اتنی میٹھی ہو کے ملی. یہ تو منافقت ہے. قرآن مجید سے جڑیں گے تو پتہ چلے گا یہ منافقت نہیں ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے. آپ تعلقات اور ماحول سازگار رکھنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ اپنی فیلنگز کو پیچھے ڈال دیتی ہیں. تو یہ منافقت کیسے ہو گئی؟ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ تو اللہ کی رضا چاہ رہی ہیں، گھر کا ماحول اچھا کرنا چاہ رہی ہیں. تو اچھے طریقے سے ہی بات کرنی ہے، چاہے کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی حالات ہو، سامنے کوئی بھی ہو، چاہے آپ کی پسند کا شخص ہو، چاہے ناپسند ہو، اس نے چاہے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے. ظلم کی ایک الگ کیٹیگری ہے، وہ میں ڈسکس نہیں کرتی ہوتی ہوں. اس کا معاملہ بھی میں نے ایک آیت مبارکہ میں آپ سے جب چھٹا پارا کر رہے تھے تو ڈسکس کیا تھا کہ صرف جس پہ ظلم ہوا ہے وہ کسی کے بارے میں کوئی زبان سے اتنی بات ادا کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے. اسے زیادہ نہیں کریں، اسے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ بھی گناہ گار شمار ہوگا. تو پھر بالکل کر سکتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. لیکن پہلے وہ خود لائن یہ کھینچے گا کہ کہاں پر میں برداشت کر سکتا ہوں، کہاں پہ ظلم ہے. میں جو آپ لوگوں سے میری جو کنورسیشن ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، وہ ظلم کے بارے میں نہیں ہوتی. اب ظلم ہو رہا ہے، میں یہ تھوڑی کہوں گی کہ آپ برداشت کرتی جائیں اجر ملے گا. نہیں، ظلم کو برداشت کرنا بھی غلط ہے. یہ ڈیسیژن آپ نے لینا ہے، یہ میں تھوڑی اب آپ کو اس میں بارے میں بتا سکتی ہوں. یہ تو بیٹی آپ دیکھیں گی. اب میں بعض دفعہ کہہ بھی دوں پیچھے، اب آپ دیکھیں گی کہ نہ آپ کے والد حیات ہیں، بھائی خود بڑی مشکل میں، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے. تو پھر اب میں آپ کو مشورہ دوں بھی، بیٹی یہ شوہر کو آپ چھوڑ دیں جو آپ کو روز پیٹتا ہے، اتنی کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے اس گھر میں، ظلم ہو رہا ہے، سسرال والے اتنا ظلم کر رہے ہیں. میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ کسی کی بیٹی بھی ایسے حالات میں رہے. ٹھیک ہے، پھر یہ آپ دیکھیں گی کہ مجھے وہاں رکنا ہے، نہیں تو پھر مجھے کہاں جانا ہے، میں کہاں جاؤں گی، یہ بات دیکھیں گی. باقی میں اتنا ضرور کہوں گی کہ خود بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی آپ نے اس طرح سے ان کی تربیت کریں کہ ان کو شوہر سے محبت کرنا بھی سکھائیں، شوہر کی عزت کرنا بھی سکھائیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو ایسا کوئی سکل بھی دیں، ایسا کوئی تعلیم بھی دیں کہ کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو کسی کے منہ کی طرف نہ دیکھیں، کوئی محتاجی نہ ہو، وہ اپنا خود بھی کرنے کے قابل ہوں. پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ اتنے جوگی ہوں کہ وہ اپنا خود بھی کر لیں. تو اب اس تربیت میں ہم والدین کیا کرتے ہیں، یا تو صرف اور صرف شوہر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بیٹی کو کہتے ہیں بس یہاں سے مر کے نکلنا ہے، پیچھے تمہیں بیٹی نظر آ ہی رہا ہے کیا حالات ہیں ہمارے اور تمہارے بھائیوں کے. تو اس کے واپسی کے راستے ہم خود بند کر دیتے ہیں کہ وہیں پہ مرو وہیں پہ جیو. یہ بھی ہم غلط کرتے ہیں. یا ہم بیٹی کو بیٹا سمجھ کے پالتے ہیں کہ کوئی تمہیں ایک بات بھی کہہ دے نا تو تم کسی کا کوئی کھاتی تھوڑی ہو، تمہارے پاس تو یہ ڈگری ہے، یہ اسکل ہے، کماؤ، ان کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. یہ بھی غلط ہے. اب یہ بھی میں تھوڑی بیٹیوں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے. میں تو صرف آپ کو ایک راستہ دکھاؤں گی اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے قرآن مجید کی صورت میں.
اس کی روشنی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، گائیڈ کرتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. فائنل ڈیسیژن آپ کا اپنا ہوگا. پھر تربیت کرتے بھی بچوں کی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ درمیان میں کرنی ہے، کسی ایک طرف نہیں. ہمارے ہاں والدین ایک طرف بڑھ جاتے ہیں، جھکاؤ ایک طرف زیادہ ہو جاتا ہے. آج کل میں دیکھتی ہوں اتنا ٹرینڈ ہے، بیٹیوں تم کسی سے کم نہیں ہو، اور تمہیں کسی کے آگے جھکنا نہیں، کوئی تمہیں کچھ کہہ کیوں سکے، اور تم اپنا خود کماؤ خود کھاؤ، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں صرف بات ضرورت کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ، اور خاص طور پہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، ایک عجیب رشتہ ہے. یہ خونی رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس میں آپ کی بن جائے نا، تھوڑی سی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تھوڑی سی بھی ہو جائے، اور آپ اس رشتے کو سمجھ لیں اور نبھا لیں، تو آپ کی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی. لیکن اگر اس میں آپ کی بن نہ سکے نا، اور روز تو میں چک چک، روز لڑائی جھگڑے، اور آپ کے اعصاب پہ میاں شوہر یا بیوی سوار ہے، تو جہنم بن جاتی ہے زندگی. اب جہنم سے تشبیہ تو نہیں دینی چاہیے، جنت اور جہنم کی تو وہ تو بالکل اوپر درجے کی باتیں ہیں. یہ صرف مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. تو جیتے جی انسان، وہ پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے اپنی دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر غلط ہوں، کہاں پر میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہوں، میں جھک سکتی ہوں. جھک جایا کریں بیٹی، چھوٹی موٹی باتوں پہ جھک جایا کریں. کچھ نہیں ہوتا شوہر کے آگے. آپ کی عزت میں کمی نہیں آتی ایک شخص کے سامنے جھکنے سے، اور وہ بھی ایسا ہے جس اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس رشتے کو. اس رشتے کی اتنی اہمیت ہے. ہماری بیٹیاں بلا وجہ شوہر سے مقابلہ شروع کر دیتی ہیں. تھوڑا سا جھک جایا کریں، شوہر کو اپنے ایک درجہ اوپر مان لیا کریں. کچھ نہیں ہوتا اس سے. اگر آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، آپ کے بچے ایک پرسکون ماحول میں ان کا براٹ اپ ہوتا ہے، اور باہر بھی آپ کی عزت بنی رہتی ہے، تو کیا جاتا ہے آپ کا. تو چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کر دیا کریں، جھک جایا کریں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جو کوئی ہے حالات ایسے، وہ پھر آپ سٹینڈ خود لیں، لیکن اس طرح سے نہ کریں. یہ آج کل یہ بھی غلط ٹرینڈ ہے، چھوٹی سی بات بھی نہیں بیٹیاں برداشت کرتی. بیٹی یہ رشتہ ایسا ہے کہ بہت مجبوری ہے نا، بہت ہی مجبوری ہے. واقعی کوئی ظلم کر رہا ہے تو بالکل الگ ہو جائیں. وہ روز جو روز ہم مرتے ہیں ان کے ساتھ، اور روز ایک اذیت سے گزرتے ہیں، اور ہم ذہنی مریض بنتے جا رہے ہیں، تو وہ اس سے بہتر کہ الگ ہو جائے. اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے. اور آپ ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر دیکھیں، تو وہاں پر طلاق لینا کوئی وہ اتنا وقت نہیں لگاتے تھے، اتنا نہیں سوچتے تھے جتنا ہم سوچتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہوگی ٹھیک ہے، نہیں تو طلاق لے لیتے تھے. اور اس کے بعد ٹھیک اچھے لفظوں میں وہ الوداع کہا، اور دوسری جگہ پہ دونوں میں، آدمی بھی اور عورت بھی. ہمارے ہاں بہت غلط ہے ٹرینڈ. یا تو ہم بالکل طلاق کو پسند ہی نہیں کرتے، مر جاؤ طلاق نہیں لینی ہے. وہ بھی غلط ہے کہ کسی ظلم آپ سہ رہی ہیں، برداشت کر رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو ویسے بہت ناپسند ہے. تو یہ چیزیں درمیان میں رکھا کریں. اسلام اعتدال کا دین ہے. تو ہاں، اتنی سیویئر نوبت نہیں آئی ہے، تو میں ان بہنوں بیٹیوں سے مخاطب ہوتی ہوں جن کے گھر کے حالات جہاں ظلم نہیں ہے. وہ میری مخاطب ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ کے جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے، جو میری آبزرویشن میں، سننے میں، دیکھنے میں، میرے ایکسپیرینس میں، ہم خواتین اپنی زبان سے مار کھاتی ہیں. ہماری محبتیں، ہماری قربانیاں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. پھر ہم کہتی ہیں کوئی مجھے میری قربانیوں کو، میری محبتوں کو ادھر ریکگنائز نہیں کر رہا، پہچان نہیں رہا. بی بی کیسے پہچانے؟ آپ زبان ہیں. ہر انسان، میں کون ہوں؟ میں اپنی زبان ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ اپنی زبان ہیں. میٹھی زبان ہے تو آپ دل جیت لیں گی، ادروائز کیوں کوئی آپ سے محبت کرے جب آپ سے اچھی آپشن مل رہی ہیں کسی کو؟ تو کیوں ایسا ہو؟ بچے بھی مجبوراً آپ کو ٹالریٹ کریں گے کیونکہ آپ والدہ ہیں، اور ایوائڈ کریں گے، بالکل ایوائڈ کریں گے. وہ پھر باہر دوستیاں اور محبتیں بڑھائیں گے. گھر میں تو انہیں سکون نہیں ملتا آپ کی زبان کی وجہ سے. اور غلطی آپ کی ہوتی بھی نہیں ہے، زیادتی بھی دوسرا کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن آپ بدلے میں، جواب میں ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں کہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے زیادہ بول جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اب وکٹم کے بجائے اب یوں لگ رہا ہے کہ آپ نے سارا یہ حالات خراب کیے ہیں. تو اپنی زبان پہ قابو کیجئے، خاموش رہنا سیکھ لیجئے. آپ بہت سکھی ہو جائیں گی، آپ باعزت ہو جائیں گی. بار بار ہر روز سنانا کسی کو، تم سمجھ نہیں رہے ہو مجھے، تمہیں پتہ ہی نہیں میں کس تکلیف سے گزری ہوں، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی مجھے نہیں سمجھ رہا، آپ میری اس چیز کو نہیں پہچان رہے، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں، میں سارا دن یہ کرتی ہوں. اس طرح سے کوئی نہیں پہچانے گا.
آپ خاموش رہیں گی، وہ ہو سکتا ہے تب بھی آپ کی ان چیزوں کو نہ پہچان سکے، بچوں کو کبھی نہ پتا چل سکے والدہ کی کیا قربانیاں تھی. تو کیا ہم نے بچے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ میں انہیں اپنی قربانیوں کی لسٹ پیش کروں؟ دیکھو بیٹا میں نے تمہارے لیے کیا 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 کیا. ٹھیک ہے، کبھی کبھار اچھے طریقے سے بتا دینے میں، جتانا نہیں ہے، بتا دینے میں، تاکہ بچوں کے دل میں نرمی محبت پیدا ہو، وہ عزت کریں، تاکہ وہ نافرمانی نہ کریں، وہ گناہ گار نہ ہوں. اس پوائنٹ آف ویو سے سوچا کریں، میرے بچے فرما بردار ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہوں، اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، اللہ کے قریبی ہوں. یہ نہیں کہ میں نے پیدا کیا ہے، میرا حق ہے، یہ اب اپنا میں حق جتاؤں اور یہ میری صبح شام خدمتیں، سارے کام چھوڑ کے، سارے رشتے چھوڑ کے بس میرے سامنے کھڑے رہے. نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. حق ہے لیکن اس طرح کبھی کیجیے گا نہیں. اور اپنی قربانیوں کی لسٹ بھی نہ انہیں سنایا کریں، نہ ہسبینڈ کو نہ ان کو. خاموش رہنا سیکھیں، اسی میں آپ کی عزت ہے. باقی دعا کیا کیجیے، خوب دعا کیا کیجیے. اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں عزت ڈال دیتے ہیں، محبت ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، ایسے سین کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ بچے اور شوہر اچانک سے، جس وقت آپ کچھ قربانی کر رہی ہیں، بچے اور شوہر اس وقت پہنچ جائیں گے. وہ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ بھی لیں گے، وہ احساس بھی کر لیں گے. کس نے کیا یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے. آپ تو نہ کر سکیں، آپ تو کئی سالوں سے بول رہی تھی، چیخ رہی تھی، دیکھو میں کیا کچھ کرتی ہوں، صبح سے شام تک تھکتی ہوں، کھپتی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، میں ایک ماں بھی ہوں، میں گھر کی، میں یہ بھی ہوں، میڈ بھی ہوں، میں ان کی چوکی دار بھی ہوں، میں پلمبر بھی ہوں، میں ٹیچر بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں. بیٹی اس میں کوئی معیوب بات تو نہیں ہے. پتہ نہیں ہم نے اسے اتنی بری بات کیوں سمجھ لیا. بیٹی کے لیے، ایک بیوی کے لیے تو فخر کی بات ہونی چاہیے کہ میں اپنے بچوں کی سب کچھ ہوں، میں اپنے شوہر کی سب کچھ ہوں. یہ سوشل میڈیا اور یہ چند لوگ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. آپ خود قرآن مجید سے جڑیں. کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کو، بچوں کو بات بات پہ ایسی باتیں سنائیں، جتائیں؟ کسی کی باتوں میں نہ آئے، میری باتوں میں بھی نہ آئے. خود قرآن مجید کھولیں، جڑ جائیں قرآن مجید سے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ان لوگوں کی بات پہ عمل کر کے بھی دیکھ لیں، قرآن مجید کی بات پہ عمل کر کے دیکھ لیں. خود فیصلہ کریں سکون کس میں مل رہا ہے، فائدہ کس میں مل رہا ہے. میں اپنی بات تو نہیں کرتی ہوں بیٹا آپ سے، میں تو قرآن مجید کی بات بتاتی ہوں آپ کو. خاموش رہنا سیکھیے، زبان پہ قابو رکھیے. یہ زبان آپ کی محبتوں، قربانیوں کو سامنے نہیں آنے دیتی اگر آپ غلط الفاظ استعمال کرتی ہیں. اور پھر خاموش ایسے نہیں رہنا کہ منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں. استغفر اللہ ربی، دیکھنے والا ہی گھبرا گیا، ایسی شکل، منہ پھولا ہوا ہے ہمارا. اس پھولے ہوئے منہ کے ساتھ کبھی وہ شکل دیکھا کریں شیشے میں. غصے میں کبھی شکل دیکھا کریں، اچھی نہیں لگتی ہے، بالکل اچھی نہیں لگتی ہے. اس لیے غصہ منع کیا. غصے میں ہم ویسے بھی نہیں اچھے لگتے ہیں، ہم عجیب سے ہو جاتے ہیں، ہم انسان بھی نہیں لگ رہے ہوتے. اور پھر غصے میں ایسی ایسی باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جیسے وہ ایک واٹر بیگ ہوتا ہے نا، جو مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا، اس کے اوپر ایک تسمہ ہوتا ہے جو اس کو زور سے باندھتا ہے تاکہ پانی باہر نہ نکلے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے، اس تسمے کی طرح واٹر بیگ کو باندھ لو، بند کر لو. غصے میں کچھ منہ سے باہر نکلا تو سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے بعد میں حکمت کے ساتھ بات کر لینا، معاملات طے کر لینا. جتنے کوئی سامنے والا کر سکے گا وہ اسے کروا لینا، جہاں وہ بے بس ہوگا درگزر کر دینا. اور پھر میں یہ بھی سمجھاتی ہوتی ہوں کہ چند سال کا فیز ہوتا ہے، سب کچھ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا کیا کریں، اچھے وقت کا انتظار کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا کریں. روز روز اب گلے کریں گی آپ، چاہے حق پر بھی ہیں، کوئی آپ کو نہیں پہچانے گا. تو اب یہاں پر میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات لے کر آئی ہوں، دائیں دین کے حساب سے نہیں، بہترین بات کرنی ہے، بات بھی اچھی، انداز بھی اچھا. کچھ طریقے میں آپ سے جلدی سے شیئر کر دیتی ہوں، تو اب آپ خود اس کو دیکھ لیں. اس میں یہ چیز ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو. ایک تو یہ خود بھی کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا کریں کہ دنیا کے ہر انسان سے آپ نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، چاہے سامنے کوئی غریب آ گیا، چاہے کوئی ملک کا جو بھی ہے، آپ کہیں پریزیڈنٹ ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، آپ اچھی انسان ہیں اگر آپ اس سے بھی اتنی احترام سے بات کر رہی ہیں جتنے احترام سے آپ اپنے گلی کے چوکی دار سے کرتی ہیں، اپنے گھر میں آنے والی میڈ سے کرتی ہیں. یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی کیا کرتے تھے. ان سے ملنے والا تو خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا تھا. اور یہ بات میری فیورٹ باتوں میں سے ایک ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا تھا اس کو لگتا تھا یہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. ہر ایک اس خوش فہمی میں ہوتا تھا. کیا میرا اور آپ کا اخلاق ایسا ہے؟ سامنے والے کو مجھے تو لگتا ہے ہم سے جو بھی ملتا ہے سامنے والے کو لگتا ہے پتہ نہیں بیوی کو ہم سے ہی کوئی مسئلہ ہے، ہم سے ہی گلے ہیں، ہم سے ہی ہم شاؤٹ کرتی ہیں، ہم سے ہی. تو یہ دیکھ لیں اب آپ. کیا اچھی بات، اچھی بات میں بہت کچھ آ جاتا ہے. سچی بات، الفاظ بھی اچھے، انداز بھی اچھا، پھر نیکی اور بھلائی کی بات، پھر نرمی سے، نرمی سے. پھر یہ قرآن مجید میں فرعون سے بھی کہا گیا جب دونوں بھائی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو یہ اس وقت کا اتنا سرکش آدمی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ذرا نرمی سے بات کرنا، اپنے سے کمزور سے نرمی. یہ تو ویسے ہمارا ظرف کا امتحان ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کمزور پہ غصہ نکلتا ہے ہمارا. جہاں پہ طاقت والا ہوتا ہے وہاں پہ کسی ہماری دال نہیں گلتی نا، وہاں پہ ہم دیکھیں ہم اب کیسے بدلے ہوتے ہیں. اتنے ہمبل طریقے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارا بچوں پہ بس چلتا ہے، ایک ہسبینڈ پہ بس چلتا ہے، کیونکہ کمزور ہیں وہ. گھر پہ تو ہماری حکومت ہوتی ہے. دیکھنے میں ہم عورتیں گلے کرتی تھکتی نہیں ہیں، مجھ پہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ بیٹی آپ کا ہی اختیار ہو رہا ہے. آپ آہستہ آہستہ ملکہ آپ ہی بن رہی ہیں. کچھ عرصے تک شوہر بھی آپ کے منہ کی طرف دیکھیں گے کہ آپ کہیں گی تو یہ بات ہوگی، یہ کام ہوگا. گھروں میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر وقت اور عمر کے ساتھ اب آپ اس تخت پہ بیٹھ گئی ہیں اور آپ پھر وہی کر رہی ہیں جو آپ کی ساس نے کیا تھا. تو وہی ایک پہیا چل رہا ہے، سائیکل چل رہا ہے. اسے بدلیں، قرآن مجید سے جڑیں اور اسے بدلیں. تو پھر عمر کے مطابق بڑوں سے احترام، چھوٹوں سے شفقت، اور دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہمیں اور کس طرح سے اچھی بات کرنی چاہیے. یہ بھی دیکھ لیں. سننے کی عادت ڈالیں. یہ تو میں پہلی اور آخری بات اس میں یہ ہوتی ہے، بی اے گڈ لسنر. بس نہ بہت اونچا بولیں نہ بہت آہستہ بولیں. کچھ پوچھنا ہے سوال تو کرٹیسزم کے لیے نہیں، کچھ جاننے کے لیے. مختصر کیا کریں، تھوڑے سوال کیا کریں. چلا کر بات نہیں کرنی ہے. نہ بہت تیز بولیں نہ اتنی سلو سپیڈ ہو کہ اگلا بور ہو جائے. چہرہ پھیر کر بات نہ کریں. چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں. نرم ایکسپریشن، الفاظ کا چناؤ بہترین. اور دیکھتے ہیں بہت کچھ ہے اس میں. اس پہ پوری کلاس ہوئی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، دوبارہ بھی کئی بار ہو سکتی ہے، لیکن میں مختصر آپ سے شیئر کروں گی. ہر وقت ہنسی مذاق نہیں. تکیہ کلام کا استعمال کم سے کم. بات بات پر قسم نہیں کھانی. پہلے ایک موضوع ختم کر لیں پھر دوسرا شروع کریں. بعض دفعہ ہم بہنیں کنفیوز ہو جاتی ہیں. ایک تو ہم خواتین اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں، اتنی نازک مخلوق ہیں، ہم کسی کو کہنے بھی لگے نا تم نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میں ہرٹ ہوئی ہوں، تو جس نے کی ہے اس کو ابھی کیا بتانا ہے، اس سے پہلے ہم رونا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمیں الفاظ نہیں مل رہے ہوتے، یا پھر ہم بات کرتے کرتے روڈ ہو جائیں گی. وہ بات اور ہمارا وکٹم ہونا وہ کہیں دور رہ گیا. پھر دوبارہ سے ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ وکٹم سامنے والا ہو جاتا ہے اور ہم پھر سے ظالم بن کر سامنے آ جاتی ہیں. تو بیٹی حکمت سے کام لیں، نرمی سے، محبت سے، خاموشی سے، گریسفل رہیں. گریس خاموشی میں ہوتی ہے، کم بولنے میں. کبھی کبھار گلا کریں، کبھی کبھار نصیحت کریں. گھبراہٹ اور روتے ہوئے بات نہیں کرنی، ہنستے ہوئے بھی بات نہیں کرنی. نہیں سے بات شروع نہ کریں، دوسروں کو بھی موقع دیں. یہ تو بس بات اگر آپ سننے والی بن گئی نا، اگر آپ شوہر کو سننے والی بن گئی، شوہر کو اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ اپنے گھر والوں کی نہ باہر کسی اور دوسری عورت کی. اگر آپ اس کو سن رہی ہیں، شوہر، ہر شخص چاہتا ہے مجھے سنا جائے. آپ بھی چاہتی ہیں، لیکن آپ اس وقت کوئی بات نہیں، ابھی آپ سن لیں. شوہر کی سنیں، بچوں کی سنیں، پھر ایک دن آئے گا وہ بھی آپ کی سن لیں گے. وہ آپ کو سننا چاہیں گے، وہ بالکل سننا چاہیں گے. پہلے آپ کیجئے، پہلے آپ انہیں سنیں. پہلے اپنے حق کی بات نہ کیا کریں. حق مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. پہلے حق دیا کریں دوسروں کا. اسلام کی بیوٹی ہے. آپ کو اسلام میں اور یہ سوشل میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں بہت فرق نظر آئے گا. اسلام یہ نہیں کہتا اپنا حق کس طرح سے کوئی زیادتی کر رہا ہے تو چھوڑتے جاؤ، نہیں. لیکن پہلی بات میں ہی ہے میرا حق، مجھے یہ دو، مجھے یہ چاہیے. نہیں، بات بات پہ نہیں، پہلے لوگوں کے حق دیں. ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، پہلے اسے حق دیں. اس کے بعد آپ کا حق ملے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. سامنے والا دے گا. کبھی نہیں دیتا تو آپ آہستہ آہستہ اسے احساس دلا کے آپ لے سکتی ہیں، جس طرح بھی آپ لے سکتی ہیں. نہیں تو صبر کریں. اب گھر کا ماحول تو خراب نہیں کرنا چاہیے اس چیز کے پیچھے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا حق چھوڑنے میں جو مزہ ہے، کبھی یہ بھی محسوس کر کے دیکھیں. لوگوں کے لیے نہیں، میں نے اس کے لیے یہ کیا وہ کیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، میں سنا رہی ہوں، جتا رہی ہوں، اس کو یاد کروا رہی ہوں، وہ پھر بھی نہیں سن رہا. اس طرح نہیں بات بنتی. اللہ تعالیٰ کے ذریعے کام کروایا کریں نا اپنے. اللہ تعالیٰ سے کہا کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ سے دعا، تو سامنے والے کے دل پہ بھی اثر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ.
ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ بات یہ تو اور بھی بہت کچھ ہے، میں ان شاء اللہ تعالیٰ گروپ میں شیئر کر دوں گی. تو بس یہ ہے کہ دوسروں کو سنا کریں، اپنا حق کبھی کبھی چھوڑ دیا کریں، سکون ملتا ہے اس میں. اور دنیا میں رہنا ہی کتنی دیر ہے، کون سا حق کیا حق. تو دینے والے بنتے ہیں نا تو اس میں بہت خوشی ملے گی. آہستہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے جو دینے والے ہوتے ہیں لوگوں کے حق ہر چیز، تو ان کو پھر لینے میں کچھ بھی مزہ نہیں آتا. ان کو لگتا ہے جو خوشی مجھے، جو سکون مجھے دیتے وقت ملا تھا وہ لیتے ہوئے نہیں ملا. تو کچھ بھی ہے، لوگوں کو عزت دیں، لوگوں کو سنیں، آپ سب کچھ آ جائے گا آپ کے پاس. وقت لگے گا، آہستہ آہستہ آپ کے شوہر، آپ کے بچے پھر آپ کو سننا چاہیں گے. پھر آپ کہیں گے ہو سکتا ہے آج تو میرے پاس سنانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. کوئی بات نہیں، یہ بھی کوئی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سیلف پٹی کا شکار نہ ہوا کریں. اب تو وہ وقت ہی نہیں رہا. اب وہ شوہر سے بھی ہم گلے کرتی ہیں، وہ تو میرے شوق ہوا کرتے تھے شادی کے بعد، وہ تو پورے نہ ہوئے. اب آپ نے یہ دیا بھی تو کیا فائدہ، اب آپ مجھے یہاں پہ لے کر آئے بھی تو کیا فائدہ. دیکھ لیں کتنا غلط غیر اخلاقی حرکت کی ہے ہم نے. یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں. کوئی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ آپ کو خوش کر سکتا ہے، نہ آپ کو ناراض اور دکھی کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا، وہ کوشش کر سکتا ہے سامنے والا، اور اس کی طرف سے کوئی بھی انکانشیسلی یا کانشیسلی کوشش ہو سکتی ہے. جو فائنل حکم ہوگا نا کہ آپ تک وہ چیز پہنچے یا نہ پہنچے، وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے. تو نہیں تھا اس وقت آپ کی قسمت میں، اس میں بھی کوئی آپ کی آزمائش ہے، کوئی ٹریننگ ہوگی. تو اب آپ یہ کہیں کہ یہ اس کی وجہ سے آج مجھے ملا، یہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملا. تب اگر نہیں ملا تب بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں. لوگوں سے نہ گلے کیا کیجیے، اس سائنس کو سمجھ لیں. اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا قرآن مجید سے، آپ سمجھ لیں گے یہ جو مجھے مل رہا ہے کسی بندے کے ذریعے، یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. مجھے نہیں مل رہا اور میں اس شخص سے گلا کر رہی ہوں، تو مجھے تم سے سکون نہیں مل رہا، خوشی نہیں مل رہی. وہ شخص ایک ذریعہ بنتا ہے، نہیں بنا کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مصلحت ہوگی، حکمت ہوگی. تو لوگوں یہ اس طرح سے اپنے آپ پر رحم نہ کھایا کریں، ایسی نیگیٹو باتیں نہ کیا کریں، خوشی والی باتیں کیا کریں. جو ملا ہے اس کو دیکھا کریں، جو نہیں ہے اس کی کوشش کریں، دعا کریں، اور گلے نہ کریں. وقت اس کا انتظار کریں کہ وہ اچھا وقت آ جائے. تو بس ٹھیک ہے، چلیں اس کو، یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، اس کو یہاں پہ روکتی ہوں، اگلی آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں. اچھا جی، اگلی میں نے آپ کے لیے جو سلیکٹ کی ہیں وہ یہ ہے. ان دونوں آپ 64 اور 65 ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اس میں بھی شیطان کا ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کا ایک پہلو دیکھیں گے. پہلو تو بہت سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور پھسلا لے، بہکا لے جسے تیرا بس چلے، تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے. یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے شیطان کو. ٹھیک ہے، بِصَوْتِکَ کا اپنی آواز سے، وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ اور چڑھا لا ان پر، بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اپنے سوار اور پیادے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے جو کرنا ہے نا، تجھے میں نے قیامت تک کا وقت دیا. قرآن مجید سے آپ کو پتہ چل جائے گا جو کرنا ہے کر لیں. اور آپ کو پتہ چلے گا یہ کبھی سامنے سے آئے گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی ان کو کسی طریقے سے ٹریپ کرے گا، کبھی کسی طریقے سے ٹریپ کرے گا. سب قرآن مجید میں آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کے طریقے پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پر چاہے اکیلا چاہے اپنے لشکروں کے ساتھ وَشَارِكْهُمْ اور کے شریک ہو جا ان کی کس میں، فی الاموال والاولاد ان کے مالوں میں شامل ہو جا، ان کی اولاد میں شامل ہو جا. وعیدہم اور ان سے وعدے کر. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم چاہو تو آ جاؤ، اکیلے آنا اکیلے آ جاؤ، لشکروں کے ساتھ آنا ہے آ جاؤ، ان کے مال میں شامل ہو جاؤ، ان کی اولاد میں شامل ہو جاؤ، ان سے جھوٹے وعدے کرو. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اور نہیں ان سے وعدہ کرتا شیطان مگر غرورا دھوکے کا. ٹھیک ہے، تو اس کی اگلی آیت بھی سامنے رکھ دیتی ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بات چل کیا رہی ہے، ورنہ آپ کو کلیئر نہیں ہوگا. اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انا سے لفظ انا جو ہے نا یہ حرف ہوتا ہے، اس سے جب کوئی شروع ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے آیت بہت زور ہوتا ہے اس میں. انا عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان. شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ان پہ زور نہیں چلے گا. وکفا بربی کا وکیلا اور تیرا رب کارساز، کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل دور کرنے والا، مشکل کشا، سب کچھ وکیل جس کے سپورٹ کچھ کر دیا جائے اور وہ بہترین کام کرے، وہ تیرا رب کافی ہے. اب آپ نے دیکھا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں
کچھ باتیں میں دوبارہ سے اسی آیت پہ چلتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں، پہلے اس کو میں کھولتی ہوں، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ سلائیڈ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. دیکھیں اب یہ نا اس وقت چونکہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، ورنہ میں یہ سارا آپ کو ایک ایک لفظ کا بتاتی ہوں، ان کا کیا کیا مطلب ہے اور یہ کس کس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ شیطان کو قیامت تک کی مہلت ہے، اور اس میں وہ کیا کیا کرتا ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ آپ کو پتہ چلے گا کس کس طرح سے. کبھی آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، کس طرح اس کو کبھی بدل دیتا ہے. تو یہ اس طرح سے یہ بھی اس کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال میں کیسے شامل ہوتا ہے اور اولاد میں کیسے شامل ہوتا ہے، کس طرح انہیں جھوٹے وعدے ان کے ساتھ کرتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے، اور ہمارے مال میں اور اولاد میں شیطان شامل ہوتا ہے. دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بذات خود بہت اچھی ہیں. ان کو اگر اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں. دنیا میں بھی نعمت ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہوں گی. لیکن اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو دنیا میں بھی وبال ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. اب ان دونوں کے پیچھے یہ وہ دو چیزیں جن کے پیچھے انسان ساری زندگی سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے. اور آپ سوچیں اتنی محنت، اتنی سٹرگل، اتنی ایفرٹ، اگر ان چیزوں میں شیطان حصہ ڈال لے، شریک ہو جائے، کتنا برا لگے. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور یہ ہو رہا ہوتا ہے. اب کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے سلائیڈ رکھتی ہوں، چند باتیں ہیں، بہت ڈیٹیل طلب ہے. میں چند باتیں رکھتی ہوں کہ آپ اپنا اپنا جائزہ میں اور آپ لیں گے کہ یہ شیطان ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے. ہم، اچھا، اس میں تو پہلے سب سے پہلے یہ بھی ذکر تھا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان میں سے جس کو تو اپنی آواز کے ساتھ، صوت کا لفظ بھی آئے، بہکا لے اور پھر اپنے سوار اور پیادے ان پر چڑھا کر لیا، ان کے مالوں میں اور اولاد میں ان کا حصے دار بن جا، انہیں وعدے کر ان سے جھوٹے وعدے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا شیطان دھوکہ دینے کے سوا انہیں وعدہ نہیں کرتا. پھر اللہ ابھی پچھلی آیت میں دیکھا آپ نے، شیطان کھلم کھلا دشمن ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں انفارم کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے اتنے ہم غافل ہیں، ہمیں شیطان کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. اور پھر ایک چیز شیطان ہوتی ہے، ایک نفس ہوتی ہے، ہمیں ان میں بھی فرق نہیں پتا. قرآن مجید سے جڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا. بعض دفعہ کچھ نفس کسی چیز پر کر رہا ہے اور ہم ہر چیز کو شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. اور شیطان بھی کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو وسوسے ڈال سکتا ہے جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ خطرناک حد تک چلے جاتے ہیں اور وہ ہمارے بس سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی ہے، پناہ طلب کرنی ہے. لیکن وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کام نہیں کوئی آپ سے کروائے گا، وہ انسان خود کرتا ہے. شیطان آئیڈیاز دے گا، وسوسے ڈالے گا، پریشان کرے گا، اداس کرے گا، وقت ضائع کرے گا، تنگ کرے گا، ستائے گا، بے چین رکھے گا، آپ سے گناہ کروا لے گا. لیکن یہ ایگزیکٹ جو ہاتھ پکڑ کے کروانا ہے نا، وہ آپ خود کر رہے ہیں. تو وہ آپ کا بعض اوقات خود ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے. اچھا اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ تو اپنی آواز کے ساتھ ان کو بھٹکانا ہے تو بھٹکا لے، بہکانا ہے تو بہکا لے. اور پھر چاہے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال میں شامل ہو جا، ان کی اولاد میں شامل ہو جا، ان کو جھوٹے وعدے ان کے ساتھ کر. اب آواز میں کیسے ہوتا ہے؟ بس ایک بات یاد رکھ لیں، ہر وہ آواز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کرواتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور کر دیتی ہے، آپ سے گناہ کرواتی ہے، وہ آواز یہ شیطانی آواز ہے. شیطان جو ہے، دیکھیں ایک تھا ابلیس، وہ جو آپ نے واقعہ قرآن مجید میں پڑھا ہے، آپ یہ پڑھیں گے تو وہ جو اس وقت جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور وہ سارا واقعہ، اب اس کی جو آگے سے لشکر ہیں، اس کی نسل ہے، وہ سارے وہ شیطان ہیں. اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. جنوں میں سے بھی بہت ساری اقسام ہیں. ایک قسم ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہی یہ ہے جو وسوسے ڈالتے ہیں. تو وہ جنوں میں سے شیطان ہو گیا، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. میں ایک فرض کریں ایک اچھا کام کرنے کے لیے گھر سے نکل رہی ہوں، کوئی ایک آنٹی راستے میں مجھے مل گئی، کدھر جا رہی ہو؟ میں ان کو بتاؤں گی. ادھر کیوں جا رہی ہو؟ وہ تو ٹھیک نہیں ہے، وہ تو یہ کام کرتی ہیں، وہ تو وہ ہیں، ان کا تو اس فرقے سے تعلق ہے. میرے ساتھ چلو، فلاں ایک جگہ پر ہے، ساری عورتیں مل کر وہاں پر اتنی اتنی دفعہ یہ چیز پڑھتی ہیں، اتنی اتنی دفعہ ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں ساری بات؟ تو وہ ایک جگہ سے متنفر کر دیا مجھے ان کی اس بات نے،
اور شاید ان خاتون کو بھی نہیں پتا، لیکن میرے لیے اس وقت وہ ایک شیطان ہوگی. تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ میں بہت، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، بعض دفعہ ہم بھی کسی کے لیے شیطان بن جاتے ہیں. بعض دفعہ ہمارے والدین کی بھی یہ ہمارے لیے وہ شیطان ہو سکتے ہیں، ہماری اولاد ہو سکتی ہے، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ہم کسی کے لیے ہو سکتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ہمارے بیٹے نے داڑھی رکھ لی ہے اور ایک ماں کہہ رہی ہے بیٹا یہ کیا کر لیا تم نے. ایک باپ کہہ رہا ہے بیٹا اس کو تو ہٹاؤ، یہ کیا دقیانوسی قسم کا، اتنے ماڈرن زمانہ اور یہ اور وہ. اور اس وقت ہم شیطان کا رول پلے کر رہے ہیں. بیٹی نے پردہ شروع کر دیا، ماں کہہ رہی ہے بیٹی تم سے شادی کون کرے گا، ہٹاؤ اسے. اس وقت ایک ماں کے آواز شیطان کی آواز ہے. تو کوئی بھی آواز، چاہے آپ کے پیاروں کی ہو چاہے غیروں کی ہو، جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آپ سے کروائے، وہ شیطان کی آواز ہے. بس یہ آپ میری بات سمجھ لینا. اس میں آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ خود بھی ہو سکتے ہیں، میری آواز بھی، اگر میں کوئی ایسی بات غلطی سے کر دوں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہدایت دیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، بعض تو ہماری نیت بری نہیں ہوتی لیکن ہم کسی کے لیے شیطانی کام کر جاتے ہیں. تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتے. بہت ڈیٹیل ہے اس پر، بس میں مختصر آگے بڑھتی ہوں. اب اس میں یہ جو میں نے بتا دیا وہ بھی ہے. تو عام طور پر یہ شیطانی اس کے چیلے ہی ہوتے ہیں جو جنوں میں سے نظر نہیں آتے ہیں اور وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر تو وہی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. پھر اس میں یہ ہر قسم کی گالی گلوچ بھی شامل ہے، لڑائی جھگڑا بھی شامل ہے، گانا بجانا، موسیقی. اب یہ میوزک کا دیکھیں، مجھ سے کوئی ایسے نہیں پوچھا جاتا ہے، تو یہ میں آپ بہتر ہے کہ کسی اور سے پوچھا کیجئے. اور اس کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو وہ پھر صرف قرآن مجید سے اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ اس کے حرام ہونے کا آپ کو نہیں پتہ چلتا. وہ حدیث سے کوئی حوالہ نہیں دیتے، وہ حدیث کو نہیں مانتے. جو حدیث کو مانتے ہیں ان کو حدیث مبارکہ سے بھی ریفرنس مل جاتے ہیں. باقی میوزک بھی اتنی طرح کا نکل آیا، اب لوگوں نے اس میں بھی بعض قوالیاں اور بہت کچھ شامل کر دیا ہے. اب یہ پورا ٹاپک ہے، میں اس کے بارے میں اپنی رائے نہیں دوں گی. آپ اپنا خود قرآن مجید سے جڑیں، آپ کو خود احساس ہو جائے گا. جو بات، جو میوزک، جو پوئٹری آپ کو اگر وہ سن کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے، اب اگر کسی کو قوالی سن کر آ رہی ہے تو بڑی عجیب بات ہے. آج کل تو قوالیاں بھی بہت عجیب عجیب ہوتی ہیں، آج کل تو نعتیں بھی بہت عجیب ہوتی ہیں. نعتوں میں نعتیہ جو اشعار ہوتے ہیں وہ بھی شرکیہ ہوتے ہیں بعض اوقات. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں. ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، نماز ہم نہیں ادا کرتے ہیں، قرآن مجید ہم نے کبھی نہیں کھولا نہ پڑھا، لیکن ہم یہ نعتیں ایسی پڑھیں گے اور ہم اس طرح سے وہ درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس سے بھی اوپر لے جائیں گے، اور ہم کہیں گے یہ میری محبت ہے، میں عاشق رسول ہوں. عاشق رسول بیٹی بیٹے ایسے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اور ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن اور سنت پر ان کو پڑھے سمجھے عمل کیے بغیر کوئی یہ دعویٰ نہ کرے. یہ دعویٰ کھوکھلا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے جس طرح ایک ماں اب یوں دعویٰ کرے، بلکہ ماں تو پھر بھی چلے کر سکتی ہے نا، چاہے صرف پیدا کر کے اس نے کسی کو دے دیا، نہ وقت دیا، نہ اس کے لیے جاگی، نہ کوئی قربانی دی، لیکن 9 مہینے رکھا، وہ پھر بھی کر سکتی ہے. لیکن ہم عاشق رسول کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم قرآن اور سنت کو پڑھیں گے نہیں اور عمل نہیں کریں گے. اور ایسے بہت سے عاشق رسول معذرت کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، وہ بار بار عمرہ کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کی تنخواہیں وقت پہ نہیں دیں گے، دیں گے ہی نہیں، لوگوں کا حق کھایا ہوگا. یہ میں ایسی ہوائی خلائی باتیں نہیں کر رہی ہوں. ایسی بہت سی خواتین کو میں جانتی ہوں تہجد گزار ہوں گی لیکن بہو پہ زیادتی کر رہی ہوں گی، بہو کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہیں، ناانصافیاں کر رہی ہیں. میاں بیوی کو اکٹھے بیٹھنے تک نہیں دیتی ہیں، سارا دن بھابھیوں سے کام، کچن کے کام، اور پھر ایک دوسرے کے میاں بیوی کے. اور ہاں یہ شیطان کا تو پسندیدہ ترین کام ہے، میں بھول رہی ہوں، یہ تو میں نے سلائیڈ پہ بھی مینشن نہیں ہوا. شیطان کو سب سے زیادہ اچھا کون لگتا ہے؟ جو میاں بیوی میں جدائی ڈالتا ہے. یہ شیطان کے چیلے جب شام کو واپس اس کے پاس جاتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ کہتے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. اور جو کہتے ہیں آج میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، تو وہ گلے لگا لیتا ہے اسے آگے بڑھ کر. تو یہ ہے ان کا سین. یہ حدیث سے بتا رہی ہوں، میں اپنی بات نہیں بتا رہی. تو یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم مائیں، ہم جو ساس ہوتی ہیں، ہم میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیتی ہیں. ایسی میری اپنی فیملی میں ایسے لوگ ہیں. اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، میاں بیوی کو اکٹھے دیکھ نہیں سکتی ہیں. اگر بہو ساس کے ساتھ اتنی اچھی نہیں ہے
یا شوہر کی پسند سے وہ آئی ہے، لو میرج ہوئی ہے، ساس نہیں برداشت کرتی ہے، وہ اس طرح وہ کرتی ہیں گھر کا ماحول کہ جب تک کہ ان میں طلاق نہ ہو جائے. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا آپ کو بتا رہی ہوں. اور اتنے گھر ٹوٹے ہیں اس طرح سے. تو اس وقت وہ ساس کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے نا، شیطان کا ہی رول پلے کر رہی ہے، اس کی آواز ایک شیطان کی آواز ہے. تو یہ ایسا نہ کریں. یہ جو آپ عبادات کر رہی ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ خود عقل سے کام لیں. ایک طرف آپ لوگوں کے حق تلفی کر رہی ہیں، اتنے گناہ کر رہی ہیں، اور ایک طرف یہ نماز، اور وہ بھی تہجد، اور وہ بھی عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں. اب دیکھ لیں عقل مانتی ہے اس کو؟ اب اس طرح کا مسلمان جب غیر مسلم کے سامنے جائے گا تو وہ یہی کہے گا نا کہ تم سے تو ہم اچھے ہیں، ہماری سوسائٹی میں تو اس طرح نہیں ہوتا. تو پھر یہ تو آپ دیکھ لیں کہ سارا سائیکل کتنا خراب ہو رہا ہے، کتنا غلط ہے. تو یہ سب شیطان کی باتیں ہیں، ان پہ غور کیجئے. ہمارے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے. اتنے افسوس کے ساتھ سارا دن میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں، میری فیملیز میں، میری فیملی دور دراز کی فیملیز میں بھی کہیں نہ کہیں سننے میں آتا ہے. اس کو صبح فجر سے پہلے اٹھائیں گی بہو کو، سارا دن اس کے کمرے میں ٹی وی بھی نہیں ہے، اس کے کمرے میں کوئی پرائیویسی نہیں، اس کو روم میں نہیں جانے دیتے ہیں، دوپہر کو آرام نہیں کرنے دیتے ہیں. سارا دن گدھوں کی طرح کچن میں کام کرتی ہے، جانوروں کی طرح. اور کوئی اس کو پوچھ، ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی پیار کے دو الفاظ کہہ دے، کوئی عزت دے دے، کوئی تعریف کر دے، نہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اس کا تو کام ہی یہی ہے. اور اوپر سے ظلم بتاؤں میں، جو میں نے خود دیکھا ہے، اس عورت کا شوہر بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ دوسرے ملک بیٹھا ہوا ہے. کیسے جواب دیں گے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو؟ یہ ہے ظلم. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اب وہ اتنی بے بس ہے کہ پیچھے جا بھی نہیں سکتی. شوہر بھی پاس نہیں، کئی سالوں سے باہر ہے، سال بعد 2 سال بعد آیا، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے. ظلم کر رہا ہے وہ اپنی بیوی پر، نہ اسے وقت دے رہا ہے. بیوی کے حقوق کوئی پتہ نہیں اسلام میں کیا حقوق ہے، میں کتنی دیر بیوی سے دور رہ سکتا ہوں. ابھی آپ لوگ باہر جاتے ہو، کوشش کرو کچھ دیر بعد بیویوں کو بھی بلا لو، بچوں کو بھی بلا لو، نہیں تو ادھر رہو. اس عورت نے آپ سے شادی کی ہے، سسرال سے شادی نہیں کی ہے. وہ پھر بھی اتنی اچھی ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں، وہ پھر بھی سسرال کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ تو چلے بوڑھے ساس سسر ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ان کی وہ خدمت اللہ واسطے کر رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ تو ظلم میں سہ رہی ہوتی ہے، اس گھر میں رہ رہی ہوتی ہے. کیسے جواب دیں گے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے. تو یہ سب شیطانی کام ہے، شیطانی آوازیں ہیں انسانوں میں بھی. باقی یہ تفصیلات آپ دیکھ لیں. موسیقی کا یہ میں اس بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کروں گی، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں. آپ کسی مفتی صاحبان سے پوچھ لیجئے. ہر وہ میوزک، ہر وہ پوئٹری جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، جس کو سن کر آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں، کوئی انسان یاد آ رہا ہے، کوئی ماضی یاد آ رہا ہے، یا کسی فینٹیسی میں آپ کھو رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کیسے چیز اچھی ہو سکتی ہے؟ اور چیز وہی اچھی ہوگی جو جس کو سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئے. اب ہو سکتا ہے کہ واقعی کچھ ایسی پوئٹری کسی نے لکھی ہو، جیسے علامہ اقبال کی پوئٹری بھی بہت اچھی ہوتی ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ چیز آپ پڑھ لیں. اور باقی میوزک کا بھی دیکھ لیں کہ کس میں ہے. باقی ہمارے اب یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا. شادی بیاہ پر کس حد تک آپ خوشی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ اب ٹاپک الگ ہے، اس کو میں نے ابھی تک کبھی کسی کلاس میں بھی ٹچ نہیں کیا. یہ آپ خود اپنے طور پہ مفتی صاحبان سے اس کے بارے میں پوچھیں. اچھا، جس کے بارے میں ایک دو سلائڈز اور رہ گئی، جلدی سے وہ دیکھتے ہیں، پھر کلاس کا ٹائم ہو جائے گا. ہم، اس میں ہاں یہ چیز تھی، شیطان کیسے شریک ہوتا ہے مال میں اور اولاد میں. بہت لمبا ٹاپک ہے، میں کوشش کرتی ہوں اس کو مختصر آپ کے سامنے رکھوں. مال میں تو یہ ہے، محنت آپ کر رہے ہیں، کما آپ رہے ہیں، اور اس میں شیطان شریک ہو گیا. اللہ تعالیٰ خوشی نہیں ہویا آپ کی، نہ اس محنت سے، نہ اس مال سے. یا تو حرام طریقے سے کمایا، یا حرام طریقے سے خرچ کیا جا رہا ہے. سود ہے، رشوت ہے، چوری، ڈاکے، دھوکا. کو آپ کا مال کسی بھی ایسی جگہ پر لگے، چاہے شوہر کے ہاتھوں لگ رہا ہے، چاہے آپ کے ہاتھوں، جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، بیکار لگ رہا ہے. ایون اگر آپ اسراف کر رہی ہیں، آپ کو چند جوڑوں کی ضرورت ہے، اور آپ نے الماریوں کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، اور آپ ظلم یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال بھی نہیں کرتی ہیں. ایک فنکشن میں پہن کے دوسرے فنکشن میں پہنتی نہیں، میرے سب رشتہ داروں نے دیکھ لیا. کسی کو دے بھی نہیں رہی ہیں، الماری میں ٹنگا ہوا ہے، خریدے جا رہی ہیں کپڑے، جوتے، زیور. تو یہ مال، اس مال میں بھی تو شیطان شامل ہو گیا نا. یہ تو فضول خرچی ہو رہی ہے. اور آج ایک آیت میں نے وہ بھی سلیکٹ کی تھی، پھر بعد میں مجھے لگا کہ پھر کبھی صحیح، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس میں فضول خرچی اور اسراف کا تھا. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو میں آپ سے شیئر کروں گی. اس میں اسراف ہوتا ہے کہ ضرورت کے کام میں
ضرورت ہے لباس کی، ضرورت ہے کھانا کھانے کی، لیکن اس میں بیجا استعمال کرنا یہ اسراف ہوتا ہے. اور تبذیر کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے کہ ایسے کاموں میں جس کا ضرورت سے تعلق نہیں ہے انسان شو آف کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہماری زندگیوں میں شامل ہوتی ہے، اور یہ بھی شیطان کے بھائی انہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، بس اتنا میں کہوں گی. آپ کا پیسہ اگر کسی ایسی جگہ پر جا رہا ہے جس سے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بے برکتی ہو رہی ہے، بے سکونی مل رہی ہے. آپ سینما جا رہے ہیں، آپ کوئی میوزک کی چیزیں خرید رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، کوئی چلے میوزک کو پھر نکال دیتے ہیں بیچ میں سے، کوئی آپ اس طرح کا دیکھ لیں جس سے آپ کے اللہ تعالیٰ کی کوئی رضا نہیں مل رہی، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ آپ کے پیسے میں شیطان شامل ہو چکا ہے. اب اولاد میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ اولاد میں کیسے شامل ہوتا ہے یہ قرآن مجید سے بھی آپ کو پتہ چلے گا. جب مریم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ کس طرح دعا مانگا کرتی تھی، بڑی نیک خاتون تھی وہ، کہ یہ جو میری اولاد ہے، ان کو نہیں پتا تھا بیٹی، ان کو تھا بیٹا ہوگا تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دوں گی، تو یہ جو اس وقت کی جو عبادت گاہیں تھی وہاں پر یہ خدمت کرے گا ساری زندگی. تو بعد میں بیٹی کا پتہ چلا. اچھا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ دعا کیا کرتی تھی کہ میں اس کو جو بھی میرے پیٹ میں ہے، اس کو اور اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، شیطان مردود کی سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بچوں شیطان کے کتنے حملے ہوتے ہیں ان پر. اچھا، وہ تو بعد میں ہے، پیدا ہونے سے پہلے پریگنینسی سے بلکہ دعا کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اس سے بھی پہلے. ویسے تو میاں بیوی کے ملتے وقت بھی دعا ہے، جسے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، مانگتے بھی نہیں ہے، ہم ان چیزوں کا خیال بھی نہیں کرتے، اور اس تعلق کے بعد وہ غسل کا بھی اہتمام نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ اتنی بے برکتی کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو پھر اولاد پہ اثر پڑتا ہے اس کا. بے برکتی گھر میں بھی ہوتی ہے، اولاد پہ بھی. کہاں وہ لوگ جو ہر کام اللہ سے دعا کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ، مسنون دعاؤں کے ساتھ باوضو ہو کر لوگ ہر کام کیا کرتے تھے، اور کہاں اب یہ ہے سارا کچھ. تو پھر بے برکتی تو ہوتی ہے نا. پھر اب پریگنینسی ہوگی تو اس میں بھی ہم کوئی نہ نماز کا پتہ، نہ کوئی قرآن مجید کھولیں گے. قرآن مجید کبھی کوئی کھولیں گے تو وہ میں حیران ہوتی ہوں. لوگ سورہ یوسف اس لیے پڑھتے ہیں کہ بچہ خوبصورت ہو، حالانکہ سورہ یوسف کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں کہیں آپ کو ایسا ذکر نہیں ملے گا کہ جی پریگنینسی میں پڑھیں بچہ خوبصورت ہو، بچہ حسین ہو. اور میں نے کچھ خواتین سے سنا بھی، اچھا اللہ تعالیٰ نے انہیں دے بھی دیے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، وہ تو جسے چاہے جو دے دے. قرآن مجید سے تو کسی کو مایوس نہیں وہ لوٹاتا. لیکن بی بی یہ اس لیے تھوڑی تھا، اور صرف حسن مانگا بچے کے لیے، صرف یا مانگ لیا کہ بیٹا ہو، یا مانگا کہ خوبصورت ہو. کوئی پتہ نہیں کہ نیک ہو، کوئی پتہ نہیں کہ صحت مند ہو، کوئی پتہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو. اور وہ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، ان کی دعائیں دیکھیں، ان کی خواہش دیکھیں. بیوہ تھی وہ، جب وہ پریگننٹ تھی تب ان کے شوہر کی بچے کی پیدائش سے پہلے وفات ہو گئی تھی. ان کی خواہش دیکھیں، ان کی کوشش دیکھیں، اور ہم دیکھیں. اور ہم جس رب نے بچہ ہمیں پریگننٹ کیا، جس کی توفیق سے ہم ہوئے ہیں، پریگننسی کی ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نعمت ملی، اولاد کی نعمت ملی. ہم جیسے ہی پریگننٹ ہوتی ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نمازیں گئی، اور پھر اتنے سال تک ہم نمازیں ادا نہیں کرتی ہیں. اب بچے چھوٹے ہیں، میرے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. ویسے اب پیمپر کے بعد تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے. پیمپر والے بچے کی ماں آرام سے نماز پڑھ سکتی ہے، اور گھر پہ آپ اکیلی بھی ہیں تو بھی آپ بچے کو گود میں لے کر بھی کر سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ صرف ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضری لگوانی ہے. جب بچے بڑے ہو جائیں گے خوشو خضو آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نہیں ایسے کرتی ہیں. تو بچہ اب ایسا ایسا دیکھیں کہ بچے کی پرورش اللہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہو رہی. پھر اب آج کی مائیں ہم کیا کرتی ہیں؟ سوشل میڈیا. بچے کو ٹائم نہیں دیتی ہیں، بچے کی تربیت نہیں کر رہی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے لقمہ منہ میں نہیں ڈالتی ہیں، بچے کی کھانا کھلانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتی ہیں، بچے کو چھینک آتی ہے الحمدللہ نہیں کہتی ہیں. بچے کو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. تو شیطان شامل ہوتا جا رہا ہے نا. تو یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو یہ نہ ماں باپ کی ہوتی ہے نہ اپنی ہوتی ہے، تو وہ شیطان اس میں شامل ہو چکا ہوتا ہے. دودھ ہم نہیں پلاتی ہیں کہ وہ فٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو شیطان شامل ہو. کس نے پٹیاں پڑھائی ہیں یہ ساری؟ یہ قرآن اور سنت سے تو نہیں ہے، یہ سب شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں. یہ سب شیطانی خیالات ہیں، وہ شامل ہو چکا ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری اولاد میں، ہمارے مال میں. پھر ہم بلا ضرورت جاب کرتی ہیں. کچھ تو چلے مجبور ہیں بیٹیاں، گھر میں ان کے حالات ایسے ہیں. کچھ بلا ضرورت کرتی ہیں، اور کچھ نہیں بھی کرتی ہیں تو بچے کو ٹائم نہیں دیتی ہیں. 2.5 سال کا بچہ وہ مارا اسکول میں، پھینکا اس کو، خود سوشل میڈیا پہ، خود گوسپ،
فون کالز لمبی لمبی، دوستوں کے ساتھ کبھی وہ یہ پارٹی، کبھی شاپنگ، کبھی وہ، وقت ضائع، پیسہ ضائع. آپ کو پتہ ہے جب آپ اپنے چھوٹے بچے کو یہ اسلام کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، 5 سے 7 سال آپ دیں بچے کو ٹائم، وہ بچے کا حق ہے، وہ بچے کا حق ہے. آپ اس کو، اس کی، آپ کی ریپلیسمنٹ کوئی دنیا کا دوسرا شخص نہیں ہو سکتا. ماں کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. باپ مصروف ہے تو ماں اس کی جگہ لے سکتی ہے، باپ یا کوئی اور، ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. وہ بچے کا حق ہے، اس کو ٹائم دیں، اس کی باتیں سنیں، اس کو قرآن اور سنت سے جوڑیں. ادروائز شیطان اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گا. وہ جوان ہوگا تو نہ وہ اپنے جوگا ہوگا، نہ وہ آپ کے کام آئے گا. یہ ہوتا ہے، شیطان ہماری زندگیوں میں شامل ہو جاتا ہے جب ہم قرآن اور سنت سے دور ہوتے ہیں، نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ اولاد کو ٹائم دیتے ہیں، نہ اسے جوڑتے ہیں. بچوں کو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے. بچوں کا، آج کے بچوں کو پتہ ہی نہیں پریشانی میں کس کو پکارتے ہیں. بچوں کو پتہ ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایفرٹس کیا تھیں. بس تھوڑا سا اسلامیت میں پڑھا دیا، وہ بھی ان ٹیچرز نے پڑھا دیا جو خود گھر کے مسئلوں سے بھاگی ہوئی پریشان ہیں، بہنیں بیٹیاں. وہ پڑھانے تو آئی نہیں ہے، یا انہیں پیسوں کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ہیں جو ان کا پیشن ہے پڑھانا، جو اس طرح ڈوب کے پڑھاتے ہیں کہ بچے کی زندگی بدل جائے. لیکن میں کہتی ہوں آپ ٹیچر سے ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے آپ اپنا فرض تو ادا کریں. وہ 35-40 بچوں کو پڑھاتی ہوئی ٹیچر سے آپ گلے کر رہی ہیں کہ وہ میرے بچوں کو ٹائم نہیں دیتی ہیں. اسکول چینج کروائیں، پڑھاتی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. خود آپ تو ٹائم دے نہیں رہی ہیں محترمہ. بچے کا پہلا فرض تو آپ کا ہے کہ آپ بچے کو ٹائم دیں. چاہے جو بھی ہے حالات جو بھی ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو تسلی شاید دے دیں گی، لیکن بڑھاپے میں آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گی. آپ کو لگے گا کہ میں وقت نکال سکتی تھی، میں وہ جو کچن میں لگی رہی. اور یہ میں ضرور کہوں گی. اب باقی میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ مجھے کوئی یہ نہیں دیتا، مجھے کوئی عزت نہیں دیتا، مجھے کوئی ریکوگنائز نہیں کرتا، مجھے کوئی عزت تعریف نہیں کرتا، میں اتنا کچھ کرتی ہوں. وہ نہیں کریں گے اللہ ماشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو کریں گے. یہ میں ضرور کہوں گی کہ گھر والوں سے، سسرال والوں سے وقت نکالیں اور اپنے بچوں کو دیں. یہ وقت چھین کے اپنے بچوں کو دیں. چھوڑ دیں اس وقت سارے کام جب بچہ اسکول سے آتا ہے، اس سے بھی پہلے جب بچہ چھوٹا ہے، بچے کے کھانے کا وقت ہے، سارے کام چھوڑ دیں. کوئی جو کہتا ہے کہنے دیں، آگے سے بولیے گا نہیں. بچے کو ٹائم دیں. بچہ پریشان ہے، چھوڑ دیں تو 10 منٹ کے لیے سارے کام چھوڑ دیں، بچے کو گلے لگا لیں. یہ وقت گزر جائے گا، آپ بھی پچھتائیں گی بڑھاپے میں. ایسا پچھتاوا ہوتا ہے کہ روز مرتا ہے بندہ. میں نے ایسی خواتین کو بڑھاپے میں پچھتاتے دیکھا ہے جو کچن میں وقت گزار دیا، یا جنہوں نے جاب میں پروفیشن کے پیچھے اپنے بچوں کو وقت نہ دے سکی. جتنی چاہے آپ جھوٹی تسلیاں اپنے آپ کو دے لیں، آپ نے ایک بچے کی حق تلفی کی ہوئی ہے. بچے کا حق تھا کہ اسے ماں ٹائم دے. جتنی چاہے فلسفی لوگ آپ کو پڑھائیں، بچے کی تربیت صرف ماں نہیں کرتی. صرف ماں، پہلی تربیت صرف ماں ہی کرتی ہے. دین ماں نے سکھانا ہے سب سے پہلے. ماں کی ہی گود ہے جہاں سے بچہ سیکھے گا. ماں محبت کرے گی دین سے تو بچہ کرے گا. باقیوں کو بھی حق ہے، ان کا بھی فرض ہے، لیکن سب سے زیادہ ماں کا ہے. آپ جتنی چاہے جھوٹی تسلیاں دے لیں، جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. یہ آپ اتنا یاد رکھیں. یہ میں سارا شیئر کر دوں گی گروپ میں، آپ اسے پڑھ لیجئے گا. پھر شیطان جھوٹے وعدے کس طرح کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے نا، یہ کرو تو یہ ہو جائے گا. شرک کرواتا ہے کہ اس میں یہ فائدہ ہوگا، اور سود کا کہے گا اس میں یہ فائدہ ہوگا. وہ کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، اپنا وقت اپنی انرجی اس کام پہ لگا رہی، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تم یہ کرو، یہ بچوں کو چھوڑو، تم یہ والی جاب کر لو، وہ کام کر لو، سوشل میڈیا پہ آ جاؤ، یہ ہے وہ ہے. یہ وہ آپ کو آئیڈیاز دیتا رہے گا، وہ جھوٹے وعدے کرے گا، اس میں تمہیں یہ فائدہ ہے، اس میں عزت ہے، اس میں شہرت ہے، اس میں پیسہ ہے. لیکن آپ نے اپنے مقصد سے غافل نہ ہوئیے گا. بس میں یہ کلاس کو یہیں پہ چھوڑ رہی ہوں. ایک سلائڈ رہتی ہے وہ بھی جلدی سے شیئر کر دیتی ہوں. بس ایک میں بات آپ سے کہنا چاہ رہی تھی. اپنی نا زندگی میں حالات جیسے بھی ہوں، پرائیورٹیز سیٹ کیا کریں. شادی سے پہلے کچھ اور تھیں، شادی کے بعد سب سے ٹاپ پہ اپنے ہسبینڈ کو اور بچوں کو رکھا کریں. جو بھی حالات ہیں سسرال کے، ان کو وقت بھی دیں، ان کے کام بھی کرتی رہیں. لیکن جس وقت شوہر نے آنا ہے، شوہر کا وقت دیں، اس کا حق ہے. جب کوئی بچہ اسکول سے آ رہا ہے یا کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا پریشان ہے، چھوڑ دیں اس وقت دنیا کے ہر رشتے، ہر کام کو چھوڑ دیں. وہ اگلے 10 سے 15 منٹ بچے کو گود میں لے کے بیٹھ جائیں. کچن کا چولہا بند کر دیں، ڈھکن دے دیں، اس پہ بن جائے گا کھانا بعد میں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جہاں میں کہتی ہوں کہ صبر بھی کریں، اگنور بھی کریں، ان سے تعریفیں ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن پرائیورٹیز میں ہسبینڈ اور بچوں کو اوپر رکھا کریں.
خاموشی سے اٹھے، بچے کو ٹائم دیں، بچے کا مسئلہ سنیں، سالو کریں. وہ چھوٹا ذہن ہے، وہ لڑ رہا ہے کسی چیز سے، اسے کوئی پریشان کر رہا ہے، بہن بھائی پریشان کر رہے ہیں، محلے والے، ہمسائے، کزن، کلاس فیلوز ہریس کر رہے ہیں، بلنگ کر رہے ہیں. آپ سنیں اس بچے کی، پچھتائیں گی بعد میں آپ، وقت واپس نہیں آئے گا. بچے کا حق ہے کہ اس کو ماں اس کو ملے، اس کو سنے. تو سارے کام یہ کھانے پک جائیں گے بعد میں. جس نے نقص نکالنا اس نے تو ویسے بھی نکالنا ہے. تو اپنی پرائیورٹی سیٹ کریں، خاموشی سے سارے کام لے کر چلیں. سب کو وقت دیں لیکن ہسبینڈ اور بچوں کو زیادہ وقت دیں. اور باقی کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی اگر کچھ کہہ بھی دیتا ہے آپ کو، ہسبینڈ بھی کہہ دیتے ہیں، خاموش رہا کریں. الفاظ کا چناؤ بہت دھیان سے استعمال کیا کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے موقع پہ کوئی کچھ کہہ بھی دے تو آپ کو برا نہیں لگے گا. آپ کو پتہ ہے آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، آپ کے بچے کو آپ کی ضرورت تھی، آپ نے سارے کام چھوڑ کے اپنے بچے کو ٹائم دیا. اور چند دن ایسے کریں گے بچہ ویسے ہی ریلیکس ہو جاتا ہے. اسکول سے جب آتا ہے نا، اس کو بہت کچھ آپ سے کہنا ہوتا ہے. آپ 10 منٹ اس کو دیں گی، وہ سارا دن دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. وہ سیٹسفائیڈ ہوگا. آپ اپنے کام کریں جتنے آپ نے کرنے. اس کو اس وقت بہت کچھ کہنا ہوتا ہے. ہاں، اس کے علاوہ کبھی کچن میں بار بار آ رہا ہے، بے چین نظر آ رہا ہے، پریشان ہے، عادت اس کی چینج، ہیبٹ میں کوئی چینج ہے، تو اس کے پاس بیٹھے پیار سے. بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گود میں لیا کریں، تھوڑے بڑے ہو جائیں گلے لگا لیں یا پاس کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. پوچھیں بیٹا سب ٹھیک جا رہا ہے، کوئی تنگ تو نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ دوستی والا ریلیشن رکھا کریں. باقی بھی کام ہو جائیں گے، ان کو بھی آپ کریں، نبھائیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ حکمت ہے نا. یہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کس کام کو پہلے کرنا ہے، کس کو بعد میں کرنا ہے، کس کو کتنا وقت دینا ہے. یہ حکمت ہوتی ہے. تو شوہر اور بچوں کو شادی کے بعد ٹاپ پہ رکھا کریں، ان کو پرائیورٹی دیا کریں. باقیوں کو تھوڑا بعد میں، تھوڑا نیچے، تھوڑا آرام سے، سمجھداری سے، ٹھنڈے ٹھنڈے ان کو بھی دیں. آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا. تو یہ چیز ہے. اچھا جلدی سے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، شیطان کے وعدے. بس جھوٹے وعدے، آپ کو کچھ نہ کچھ یہی کہے گا، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں وہ فائدہ ہے. آخری سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. اب کون ہے اللہ تعالیٰ کے لوگ؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ان پہ شیطان حملہ نہیں کر سکتا. شیطان کا داؤ کن پر چلتا ہے یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی. جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا، جن کا عقیدے درست نہیں ہوتے ہیں، کمزور عقیدہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ شرک کر بیٹھتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، کبھی وہ قبروں پہ چلے جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، یہ میری حاجت دور کریں گے، یہ میری مشکل دور کریں گے. پھر ایک دروازے سے نہ ہو دوسرے دروازے پہ چلے جائیں گے. یہ سارے ٹھیک ہے. تو جن کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے، توکل نہیں ہے، دعا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، تو ان پہ اس کے حملے چلتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے، ان پر ان کا اثر نہیں چلتا. یہاں پہ میں کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، میں یہ سٹاپ کر رہی ہوں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کا ذکر کہیں اور بھی آیا تو میں اس کو کچھ اور بھی کھولوں گی آپ کے سامنے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کا شروع ہوگا، اس میں بھی تعوذ میں شیطان کا ذکر کریں گے.